اللہ کریم کے نام سے آغاز ہے۔ سوال ہیں آپ کے j.aslam پر۔ تو اکرام صاحب ہیں، لکھتے ہیں جاوید صاحب پلیز نیشنلٹی کے بارے میں آسانی ہو سکتی ہے، ہو جائے گی؟ کوئی پاکستانی استاد یونانی زبان پڑھائے، یونان میں بھی کوئی ایسا اسکول ہونا چاہیے۔ اکرام صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا میرے بچوں، میرے شہزادوں، ویسے میں یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، یہ آپ کی رائے ہے سر ماتھے پر، نیشنلٹی میں یا کسی بھی چیز میں آسانی ہو یا نہ ہو، بے شمار سینکڑوں لوگوں نے لے لی ہے، سینکڑوں لوگوں نے پاس کر لی ہیں، تو جب آپ محنت کریں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو نیشنلٹی بھی مل جائے گی، امتحانات بھی پاس کر لیں گے۔ اچھا میرا ذاتی یہ ایک تجربہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان میں زبان پڑھنے سیکھنے کی بجائے انہی کے اسکولوں میں سیکھنے سے زبان زیادہ بہتر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے بہتر آتی ہے کہ وہ جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے نا کہ گریکی میں ہی سمجھنا ہے، گریکی میں ہی سننا ہے، گریکی میں ہی ڈھونڈنا ہے، تو دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ وہ یکسوئی پھر پکڑتا ہے، جس چیز پر بہت توجہ کرنے پر انہماک کنسنٹریشن کی جاتی ہے نا، اس کی طرف پھر زیادہ توجہ کرتا ہے۔ اور نیشنلٹی کے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو عبور کرنے کے لیے آپ کو ضرور جہاں ہی کے اسکولوں میں جو کرنا چاہیے، پاکستان کمیونٹی کے پیج پر یا ایک ہمارا بلاگ بھی ہے اس کے پیج پر یا مختلف چیزوں پر نا، میں نے ان اسکولوں کے ایڈریس لکھ دیے۔ ایک فار ایگزامپل کالیتھیا میں اسکول ہے، آن لائن ہے، وہ خیر پرائیویٹ ہے، پیسے لیتے ہیں۔ نیشنلٹی میں ان کا دعویٰ ہے کہ جناب ہم تقریباً 90% سے زائد رزلٹ ہم 100% لیتے ہیں، اور 10% جو بچے کاموں کی وجہ سے نہیں کر سکتے وہ اگلی دفعہ کر لیتے ہیں۔ تو جناب میری آپ کو رائے ہے کہ آپ انہی اسکولوں میں جائیں۔ ایک پلاتیا میں تک سرگیوں میں اسکول ہے، یاتراکو 22 نمبر پر، تیسری منزل پر، کریاکاتیکو اسکولیو بتاناستون اس کا نام ہے۔ دوسرا فری اسکول، ٹوٹل فری اسکول جو ہے وہ پریا میں ہے، بڑا اسکول ہے، انیختو اسکولیو بتاناستون تھیوون 52 پلاتیا یا سوتیرا۔ یہ انہی بچوں کے پاس ہے جہاں متشبہ نام لا ہوا تھا اور ان کو لیگل پیپرز بھی ملے تھے۔ تو اتوار کو یہ اسکول چلتے ہیں، صبح دوپہر شام شاید 2 یا 3 کلاسیں ہوتی ہیں، ٹوٹل فری آف کاسٹ اسکول ہے تمام افراد کو۔ نیشنلٹی، یہ اکرام صاحب کا سوال ہے نیشنلٹی کے متعلق، لیکن میرے شہزادوں شیرو، نیشنلٹی کا بھی مرحلہ نہ آئے، پہلے دن سے اسکول شروع کریں، اور اگر 20 سال سے آپ یہاں ہیں تب بھی اسکول شروع کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ضروری ہے۔ یہ جو بات رہی کہ اپنا ایک اسکول ہونا چاہیے جس میں اپنا استاد جو ہے وہ اردو زبان میں کرے، میرے بچوں یہ اصل میں کام ہوتے ہیں یا تو قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں، یا ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو کریں۔ تو آپ کے وطن میں، میرے وطن میں جو نیک نیت لوگ ہیں، بڑے اچھے نیک نیت، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، لیکن سسٹم اور نظام ایسا ہے کہ اکثریت جو ہے رشوت کی حرام جو بیماری ہے نا، اس میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کا علاج ہی ممکن نہیں رہا۔ وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ رشوت نہ لی تو مر جائیں گے آج ہی۔ نشہ ہوتا ہے نا، نشہ ہی نہیں آپ دیکھتے، یہ بازاروں میں، گلیوں میں، نالیوں پر گرے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے۔ یہ رشوت خور اور نشئی بالکل ایک ہی بیماری کا فرق صرف اتنا ہے، وہ نالیوں میں گرے ہوتے ہیں، یہ قوموں کے سر پر گرے ہوتے ہیں، جن کے یہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، ملازم، یہ ان کے سر پر چڑھ کر جناب سو جاتے ہیں۔ غافل، سست، کریمینل لوگ جب حاکم بن جائے، رشوت کیا ہے؟ کرائم۔ غفلت کیا ہے؟ کرائم۔ آپ کے ہوتے آپ کی ڈیوٹی سر انجام نہ پائے، یہ کیا ہے؟ کرائم۔ آپ وہ حفاظت نہ کر سکیں، اپنی قوم و ملت کو وہ عزت نہ دے سکیں، یہ کیا ہے؟ غداری۔ یہ سارے کرائم
عکس و بیشتر بیوروکریسی کرتی ہے، اور پھر آپ کے وطن میں یہ میرے بچوں کون کھولے گا اسکول؟ سفیر صاحب، وہ جو آپ کے وطن میں آپ کے نمائندوں کو بکری کا بچہ سمجھ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، وہ کھولیں گے؟ وہ تو نہیں کھولتے، انہوں نے تو آپ کو لوٹنا ہے۔ سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، آسٹریلیا میں جزیرے خریدنے، وہ بیچاروں کو اور بڑی مصیبتیں ہیں، وہ ان پر رحم کھائیں، ان کو اور بڑے مسائل ہیں۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے۔ اگر آپ قوم بن کے، جرأت اور غیرت والے شیر بن کے اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوں گے، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہوں، سڑتا ہوں، کڑتا ہوں، روتا بھی ہوں۔ خدا کی قسم ساری کیفیتیں مجھ پہ آتی ہیں کہ پوری قوم مل کے، نہ میں تنہا لیتا ہوں، نہ آپ سے ایک پائی مانگتا ہوں، ایک سینٹ بھی نہیں طلب کرتا، آپ پوری قوم مل کے ایک دفتر کے ایک فون کے اخراجات بھی نہیں اٹھا سکتے، اسکول کیسے بنائیں گے؟ میری جگہ پتہ ہے کون سی ہے؟ میرے نبی کے غلام، وہ حاکم جن کی ہیبت سے ساری دنیا لرزہ کھاتی تھی، لرزتی تھی، وہ عادل، وہ عمر فاروق، ایک گھر میں گئے نا رات کو گشت کرنے، گشت کرتے پتہ چلا، قصہ پتہ ہی ہے آپ کو، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، کہانیاں سن لیتے ہیں، عمل کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو سجدہ نہیں کرنا، خدا کو بھی کرتے ہیں اور پھر دنیا کے ہر ظالم بدکار کو بھی کرتے ہیں۔ یہ پرابلم بن گئی ہماری۔ تو عمر فاروق عادل، جنہوں نے اسلام کو سپر پاور بنا کے دنیا پر اللہ کا حکم سپر پاور بنا کے اس نے جو ہیں عروج کمال تک لے گئے، وہ عادل حاکم گھر جاتے ہیں، گھر میں بچے بھوکے ہوتے ہیں، آٹا لاتے ہیں بیت المال سے اپنی کمر پر لاد کر، خود ہوا دے کے آگ جلاتے ہیں، روٹیاں پکتی ہیں، پکاتے ہیں، کھانا پکتا ہے، کھلاتے ہیں۔ قصہ مختصر ہے۔ جاوید اسلم کیا کرے میرے بچوں، جاوید اسلم کیا کرے؟ اس عادل حاکم کے پاس تو بیت المال تھا، وہ آٹا تھا، خزانہ تھا۔ میں تو آپ کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے آپ کو نہیں پتا کہ کیا کیا کرتا ہوں۔ آپ نے وہ مرہم رکھنا ہے۔ بیت المال اللہ کی مخلوق یعنی کہ آپ نے وہ قائم کرنا ہے۔ میں محافظ ہوں، میں امانت دار ہوں، میرے گلے میں رسی آپ ڈال سکتے ہیں کہ میں اگر اس امانت میں خیانت کروں، لیکن تعجب نہیں ہے کہ ایک چوکیدار کو بندوق دی جاتی ہے، ڈنڈا دیا جاتا ہے کہ ہماری رکھوالی کریں۔ آپ ایسے بادشاہ بندے ہیں، آپ نے کہا جوید صاحب نہ بندوق دینی ہے، نہ ڈنڈا دینا ہے، نہ تواڈے نال کھلونا ہے، نہ پیسے دینے، نہ ایک سینٹ دینا ہے، گو بنیڑے کے خدا سفیراں کو ڈر لگتا ہے بلیک لسٹ کر دیں۔ پھر بھی اللہ کے فضل سے آپ کی نوکری کرتا ہوں، مجھے اس پر فخر ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، خدا کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہوں، اس لیے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا کی قسم سائیکل نہیں، پیدل چلتا ہوں سارا دن، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ دنیا کا کوئی بدماش، کوئی حاکم نہ میرے لیے ہیبت ہے، نہ خوف کی علامت ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا کے حقیر خدا جو ہے نا، وہ نہیں بیچارے ڈرا سکتے۔ تو اس لیے کھڑے ہو جائیں، امانت کٹھی کریں، قوم بن جائیں۔ میں آپ کو وہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں جو آپ نہیں سوچتے۔ یہ اسکول تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب سوال ہے، رانا محسن صاحب ہیں، لکھتے ہیں سر جو لوگ یونان میں رہ کر آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہاں مالکوں سے بات کر کے دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ واپس نہیں آ سکتے OIM وغیرہ کی ٹکٹوں کے باوجود۔ میرے بچوں، وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ آزادی اور غیرت بہت بڑی ایک چیز ہے۔ جو بندہ آزاد نہیں نہ ہوتا
اور ایمان نہیں رکھتا، اس بیچارے کی ساری سوچ سنی سنائی سوچ ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، کاوش کریں، آپ آ سکتے ہیں، بڑے سارے لوگ آئے ہیں۔ جب مالک نے آپ کی اپلیکیشن کرنی ہے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ زبان بھی جانتے ہیں اور پرانا رہنے کی وجہ سے آپ کو زیادہ آسانی سے ویزا مل جاتا ہے۔ لیکن جرنل یہ ہے کہ چونکہ حکومت پاکستان حکومت یونان کا آپس میں تعلق بالکل اچھا نہیں، جس کی وجہ سے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے سفیر، وزیر، حاکم رشوت اور بددیانتی میں دنیا کے سب سے آگے آگے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو تقریباً 90-95% مزدوروں کو ویزا نہیں دیا جاتا، بہت تھوڑوں کو ویزا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اکثر کا ویزا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کوشش کریں۔ اس کے بعد سوال ہے جناب کہ سارے ایک ویڈیو ان کے لیے بنا دیں جو ڈپورٹ ہو کر، یہ بھی وہی سوال ہے، UNO وغیرہ سے آئے ہیں، مالکان بلانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں تقریباً ایک ہی سوال ہے۔ بہرحال شاد رہیں، آباد رہیں، جو آ کے پہلے کبھی رہے ہیں وہ ضرور کوشش اور کاوش کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں، رستے آسان کرے۔ میرے بچوں، مثال قرآن میں نا مکھی اور مچھر کی مثالیں دی گئیں، تو وہ جو کافر تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارا اللہ کیسا اللہ ہے جو قرآن میں بھی مکھی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے؟ تو مالک ہے، اس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ کہانی، مثال حقیقتاً انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے قرآن میں بھی ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی دینی چاہیے۔ میرے بچوں، مکڑی، بمبویا، وہ 100 دفعہ، کبھی مشاہدہ کیا آپ نے، 100 دفعہ جالا بنتے بنتے گرتا ہے، لیکن وہ تھکتا نہیں، وہ رکتا نہیں، وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ سچے رستے پر چلتے ہوئے اس قدر تسلسل قائم کریں، اس قدر یقین اور ایمان پیدا کر لیں، اس قدر پر اعتماد ہو جائے کہ ساری دنیا آپ کو کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کہیں میں کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن کیسے؟ ایک وہ سبق پورا پڑھے اور ایک مسلسل کوشش اور محنت میں اپنا سفر جاری رکھے۔ مجھے یہاں بے شمار لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے خریسی افگی کے بارے میں کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی کر کے دکھایا۔ 10 سال لگے۔ بابا جی خادم سگرا بی بی، ایک ہمارا بچہ تھا شہزاد لقمان، اس کو شہید کر دیا گیا۔ 2 دفعہ ان کو بلایا، مختلف، ہر فرد سمجھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لالچ پیچھے ہوگی۔ میرے بچوں، آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں 25 کروڑ میں سے شاید 25 لاکھ بھی ایسے نہ ہو، 25 میں سے 25 کروڑ ہی اس لالچ اور حوث کے مشینری میں پلا بڑا ہو، پھر آپ کا یہ پرابلم نہیں ہے، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن مجھے میرے خدا نے ایسا پیدا کیا ہے کہ میں دنیا کی ہر لالچ، ہر خوف، ہر دہشت سے میرے خدا نے مجھے بری اور جمع کیا۔ خدا کا واسطہ ہے، جو میرے مخالفین ہیں ان کو دعوت عام کہتا ہوں، خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، دور بینے خرد بینے لے کے میرے پیچھے لگ جائیں، اور جہاں جہاں سے مال میں لیتا ہوں وہ آپ لے لیا کریں، آپ لے لیا کریں، اور پھر جب آپ جان جائیں، جب آپ مان جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، گونگے، بہرے، اندھے۔ کنہیں کہا گیا کہ نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہے، قرآن اتر رہا ہے، ہر چیز روزے روشن کی طرح عیاں ہے، کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، وہ جو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی مثال ہے، جو سمجھ جانے کے بعد بھی نہ سمجھتے ہیں، کیونکہ انا آڑے آ جاتی ہے نا، مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک بندہ، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا موقف ٹھیک نہیں، فار ایگزامپل سفیروں نے وہ 11 ماہ کا دھرنا ہم نے دیا نا، تو سفیروں نے میرے ساتھیوں کو، ان باوفا ساتھیوں کو، ان بہت اچھے ساتھیوں کو، ان نیک بخت بچوں کو ڈرا کے، دمکا کے، دہشت زدہ کر کے کہا کہ بلیک لسٹ کر دیں گے،
کنبے گرانے تمہارے تباہ و برباد کر دیں گے، پیپروں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ساری زندگی جیلوں میں کیسوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ وہ بچے بیچارے ڈر گئے، دہشت زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اب وہ مرد ہیں، غیرت مند ہیں، جرتوں والے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ سفیر، یہ حکمران ایسے ہی کر دیتے، تو وہ چلے گئے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جاوید اسلم کیا ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھی رہے، انہوں نے وفائیں کی۔ لیکن اب یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان انا میں آ کے، ٹینشن میں آ کے یہ کہہ دیتا ہے، او جی اسی 100 منیاں سن، ساڑی بھی ایک مان لیندے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، آپ بڑے پیارے ہیں، آپ بڑے لاڈلے ہیں، لیکن آپ کی ماننے سے سفیر صاحب کا غلام بننا پڑتا ہے، رشوت کا نشہ لینا پڑتا ہے، ایمان چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ تو میرے بچوں، آپ ملال نہ کریں، مجھے آپ کی وفائیں اب بھی یاد ہے، میں آپ کی وہ بات مان لیتا تو ہم سارے کے سارے اس رستے پر چلے جاتے جس رستے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم منع کرتے۔ تو اس لیے یہ شکوہ نہ کیا کریں، مجھے آپ بڑے پیارے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ کر کے سینہ تان کے یہ کہا کریں، شکر الحمدللہ۔ بے شمار اگر ڈرے تو کچھ ہیں ایسے جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے۔ تو میرے بچوں، فخر سے قیام کیا کریں، اپنا تسلسل کیا کریں۔ دنیا میں کوئی کچھ بھی آپ کو کہے، نہ آپ کا مقدر نصیب تبدیل کر سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ جھوٹے کی، فریبی کی، مکر کی، پولیس کے دلالوں کی دوستی نہ کریں۔ شعبت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ بہت اچھے لوگ سفیروں کی جب شعبت کرتے ہیں، ان کے قریب قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، تو ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، آپ اچھے لوگ ہیں۔ شعبت سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ وہ دین کا لب لباب ہے نا، جس شعبت میں آپ ہوں گے، مردہ کے بعد جب زندگی دی جائے گی تو اس سے اٹھایا جائے گا۔ تو ایک سفیر صاحب جو بیچارے ممکن ہے بہت اچھے انسان ہوں، نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، لیکن ظلم کے نظام کے ایک ہرکارے ہونے کی وجہ سے ان میں کسی صورت یہ جرت اور قوت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس میں ہونے والے ظلم یا آنے والے آرڈر کو نہ مانے۔ انہوں نے وہی ظلم کرنا ہے جو آرڈر آ جانا ہے۔ تو اس لیے شعبت اختیار کریں اچھائی کی، نیکی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جرت اور غیرت عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے خیر کے اسباب بننے والے بنے۔ بہت شکریہ۔